سورہ فاتحہ سورہ حمد کے بارے میں آغاز کی ہے بات، اور پہلے جملے میں ہی ہم موجود ہے، جو کہ جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بتا آپ دوستوں کی تمرین کے لیے، اور یہ کہ آپ اس پر تھوڑا سوچیں۔ قرآن میں بعد میں ایک جملہ آئے گا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی، آپ کو ہم نے عطا کیا ہے 7 جڑواں چیزوں میں سے 7 چیزیں، جڑواں چیزوں میں سے 7 چیزیں، یا جوڑا چیزوں میں سے 7 چیزیں، اور قرآن عظیم۔ خود نبی کی حدیث اور باقی مفسرین کے کہنے کے مطابق اس سبعًا من المثانی سے مراد سورہ حمد ہے۔ سبعًا من المثانی سے مراد سورہ حمد ہے، اور اس کی جو ہے 7، کچھوں نے اس مثانی سے مراد آیات لیا ہے، جس وجہ سے وہ بسم اللہ کو شامل کر کے 7 آیات بناتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر غور سے دیکھا جائے تو جوڑواں چیزیں 7 بسم اللہ کے بعد سے بن جاتی ہیں، اور اس کا پہلا فریم جو ہے، اس کا پہلا جوڑ وہ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ 7 جوڑواں چیزیں ہیں، یعنی 2 چیزیں ہیں، آپس میں مقابل ہیں، اور ہر ایک چیز کائنات کی عکاسی کرتی ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم رب کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ایک جوڑ یہ ہو گیا کہ حمد ہے اور دوسری طرف محمود ہے۔ حمد اور محمود، حمد جتنی بھی ہے وہ ایک ہی محمود کی ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ یہ ایک جوڑ بنتا ہے، یعنی اگر حمد کو دیکھا جائے اور محمود کو دیکھا جائے تو جہان میں 2 ہی وجود لگتے ہیں، ایک خدا کا وجود ہے جو کہ محمود ہے، اور دوسرا وجود حمد کا ہے جو کہ وہ بھی اسی کی، یعنی حمد بھی اسی کی ہی ہے۔ تو یہ ایک جوڑ ہے، یا ایک جڑواں چیزیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والی چیزیں، مثنا جسے کہتے ہیں مثانی، یا ثنیہ کی یہ جمع ہے۔